بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کہتا ہے، میری امی جب بھی مجھے نماز پڑھنے کا کہتی، ساتھ ہی میرے لیے دعائیں بھی کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی نماز پڑھو، رب العزت تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں نماز کی حلاوت نصیب کرے، اللہ تمہیں توفیق دے۔ اسی لیے بچپن سے ہی میرے اندر نماز کی محبت پیدا ہو گئی، مجھے نماز پڑھنا اچھا لگنے لگا اور میں اپنی ماں کی اپنے لیے دعائیں سننے کے لیے نماز کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا، وہ ہر نماز کے بعد رب العزت سے دعا مانگتی، اے اللہ میرے بیٹے کو نماز سے لطف اندوز ہونے والوں میں شامل فرما، اے اللہ نماز کو میرے بیٹے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ اسی طرح دعائیں مانگتی رہی اور جب میں بڑا ہو گیا تو میری زندگی کے سب سے حسین خوبصورت لمحہ وہی ہوتے تھے جب میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے نماز سے بہت محبت تھی۔ تو میرے محترم ناظرین، اپنے بچوں سے صرف ایک لفظ نماز پڑھو یہ کہنا ضروری ہے، لیکن انہیں ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں رب العزت نے جب آدم و حوا علیہم السلام سے یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب بھی اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم کرے، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتائے۔ جیسے نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو تاکہ اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے، اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھو کیونکہ اللہ رب العزت ایسی نماز قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو اچھی طرح کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جڑ جائے۔ ہمیشہ مسکرا کر اپنے بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے بلائے۔ ایک منظر جو میں آج تک نہیں بھولا، میرے والد جب بھی نماز کا وقت آتا وضو کرنے کے لیے اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے ہمارے پاس سے گزرتے اور فرماتے، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میری زندگی کا ایک ایسا جزو بن گیا جس کے بغیر میری زندگی ممکن ہی نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ بچوں کی آخرت کی فکر بھی والدین کو ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔